پرانے زمانے کی بات ہے، کسی جگہ دو بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑا بھائی بہت مالدار تھا اور چھوٹا بہت غریب۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور الگ الگ رہتے تھے۔ امیر آدمی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، روپیہ، پیسہ، مال و اسباب۔ غریب بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کی دو وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ اس کے باوجود چھوٹا بھائی اپنی حالت سے خوش تھا، وہ اپنے آپ میں مگن رہتا تھا، اسے مال و دولت کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اللہ نے اسے سکون کی دولت دی تھی، وہ اسی کو ساری دولتوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ بڑے بھائی کا نام اکبر تھا اور چھوٹے کا اصغر۔ اصغر دل کا بہت اچھا تھا، وہ خوش مزاج انسان تھا، اپنے گھر آنے والوں کی بڑی آؤ بھگت کرتا تھا اور اس کے گھر میں جو کچھ موجود ہوتا مہمانوں کے آگے لا کر رکھ دیتا۔ اس کے برعکس اکبر بڑا تنگ دل تھا، اسے لوگوں کا، خاص طور پر غریبوں کا اپنے گھر آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لوگ میری دولت کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں، مفت خورے مفت کا مال سمجھ کر کھانے آ جاتے ہیں۔ اسے تو اصغر کا بھی اپنے گھر آنا پسند نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک درویش اس علاقے میں آیا۔ اس زمانے میں راستے سے گزرنے والے مسافر جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کی خاطر تواضع کرتے تھے، اور جہاں رات ہو جاتی وہ وہیں کسی کے گھر میں رات گزار لیتے تھے۔ آج کی طرح کا ماحول نہ تھا کہ نیچے کی منزل پر رہنے والا اگر کسی پریشانی میں ہے تو اوپر کی منزل میں رہنے والے کو نہ اس کی فکر ہے اور نہ پرواہ۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے تھے۔ جب درویش اس علاقے میں آیا تو اس نے سوچا کہ یہیں کہیں رات بسر کر لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ درویش اکبر کے مکان کے آگے رک گیا۔ اکبر کا مکان دو بڑے مکانوں سے بھی بڑا اور شاندار تھا۔ درویش نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اکبر نے خود دروازہ کھولا۔ درویش نے اس سے کہا کہ وہ ایک مسافر ہے اور رات گزارنے کے لیے جگہ چاہتا ہے۔ اکبر نے جب یہ سنا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے اس درویش سے کہا، تمہارے خیال میں کیا یہ سرائے ہے جو تم جیسے لوگوں کے لیے رات گزارنے کو بنائی گئی ہے؟ اگر تم یہ سمجھ کر یہاں آئے ہو تو سخت غلطی پر ہو۔ میرا محل جیسا گھر تم جیسے کنگلوں کے لیے نہیں ہے۔ تم ذرا اپنی حیثیت تو دیکھو۔ ہاں، اگر تم کسی غریب، میرا مطلب ہے اپنے جیسے کسی انسان کے گھر ٹھہرنا چاہو تو دوسری گلی میں چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے، وہ تمہیں اپنے مکان میں رات گزارنے کی اجازت ضرور دے دے گا۔ اکبر نے یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر لیا۔ درویش خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب درویش کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اصغر کے گھر جاتا۔ اللہ کا نام لے کر وہ چل پڑا اور اصغر کے گھر پہنچا۔ اس نے اصغر کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اصغر نے دستک کی آواز سن کر خود آ کر دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے ایک درویش کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے، اندر آ جائیے، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش مسکراتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا۔ اصغر کے گھر میں ایک طرف چولہا جل رہا تھا اور اصغر اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے ہاتھ سینک رہے تھے۔ درویش کو انہوں نے وہیں فرش پر بٹھا لیا۔ اصغر کی بیوی مہمان کو دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر میں جو کچھ تھا لا کر درویش کے آگے رکھ دیا۔ یہ ایک روٹی تھی اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا مٹی کا ایک پیالہ تھا۔ درویش نے پوچھا، بس یہی کچھ گھر میں ہے؟ جی، اصغر کی بیوی نے شرمندگی سے نظریں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا۔ اصغر بھی بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ اور اس وقت مہیا نہیں کر سکے۔ درویش مسکرایا اور بولا، کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا، جاؤ جا کر مٹی کا ایک اور پیالہ اور ایک لوٹا لے آؤ۔ اصغر اور اس کی بیوی یہ سن کر بہت حیران ہوئے، مگر انہوں نے خاموشی سے یہ دونوں چیزیں لا کر درویش کے آگے رکھ دیں۔ درویش نے اپنے کندھے پر پڑا ہوا رومال اتارا اور اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور بولا، اے پیالے، اللہ کے حکم سے بھر جا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ پیالہ گوشت کے سالن سے اوپر تک بھر گیا۔ پھر اس نے کہا، اے رومال، روٹیوں سے بھر جا، اور رومال میں گرم گرم عمدہ روٹیاں آ گئیں۔ اس کے بعد درویش نے کہا، اے لوٹے، بھر جا اللہ کے حکم سے۔ اس لوٹے میں تازہ خالص دودھ بھرنا شروع ہو گیا۔ جب لوٹا بھر گیا تو درویش نے اسے رکنے کا حکم دے دیا۔ پھر درویش نے اصغر اور اس کی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اصغر کی بیوی نے جلدی سے دسترخوان بچھایا، ان تینوں نے خوب اچھی طرح سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر گرم گرم دودھ پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔
ایک حیرت انگیز بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے ہی وہ لوگ لوٹے میں سے دودھ نکالتے یا پیالے میں سے شوربہ نکالتے تو اس میں وہ کم نہ ہوتا تھا بلکہ پھر پورا بھر جاتا تھا۔ اگلی صبح جب درویش جانے لگا تو اس نے وہ پیالہ اور لوٹا اکبر کو دیا اور کہنے لگا، یہ میرا تحفہ ہے۔ اب اصغر اور اس کی بیوی کو بھوک پیاس کی کوئی فکر نہ تھی۔ انہیں جب بھوک لگتی تو عمدہ سالن اور گرم گرم روٹیاں آ جاتیں، اور جب دودھ پینے کی خواہش ہوتی تو گرما گرم تازہ دودھ مل جاتا۔ اب اصغر اور اس کی بیوی بڑی مطمئن زندگی بسر کرنے لگے۔ انہیں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہ تھی۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ اکبر کو ایک دن خیال آیا کہ کافی عرصے سے اصغر نہیں آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھا جائے کہ دونوں میاں بیوی کس طرح فاقے کر رہے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اصغر کی قسمت نے کس طرح پلٹا کھایا ہے۔ چنانچہ ایک دن اکبر اصغر کے گھر پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس نے اصغر سے پوچھا، تمہاری گزر بسر آج کل کس طرح ہو رہی ہے؟ سیدھے سادے اصغر نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اکبر نے یہ سن کر کہا، مجھے وہ رومال، پیالہ اور لوٹا تو دکھاؤ۔ اصغر کی بیوی نے رومال، پیالہ اور لوٹا اکبر کے آگے لا کر رکھ دیا، اور جب اس نے رومال، پیالے اور لوٹے کی جادوگری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ یہ چیزیں میرے پاس ہونی چاہئیں۔ چنانچہ اکبر نے اصغر سے کہا، یہ چیزیں مجھے دے دو۔ اصغر نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اکبر نے اصرار کیا اور اصغر کو طرح طرح کے لالچ دینے شروع کیے تو اصغر اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے وہ تینوں چیزیں جو درویش نے دی تھیں سونے کے ایک سکے کے بدلے میں اپنے بڑے بھائی کو دے دیں۔ اگلے دن اکبر نے اپنی بیوی سے کہا، آج کے کھانے کی تم کوئی فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر لوں گا۔ تم ذرا جا کر کھیتوں کا چکر لگاؤ، آج فصل کٹے گی نا۔ اکبر کی بیوی تو یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اس کو آج کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کھیتوں کی طرف چل دی۔ اکبر اطمینان سے گھر میں لیٹا رہا۔ اسے کھانے کی کوئی فکر نہ تھی کیونکہ وہ تو ذرا سی دیر میں آ جائے گا۔ دوپہر کو اکبر نے رومال، پیالہ اور لوٹا لیا اور انہیں تخت پر رکھ کر کہا، پیالے بھر جا، رومال بھر جا، لوٹے بھر جا۔ اس کے ساتھ ہی پیالے میں سالن آ گیا، رومال میں روٹیاں اور لوٹے میں دودھ۔ مگر پیالے میں سالن بھرنے لگا اور لوٹے میں دودھ۔ رومال میں روٹیاں بھرتی رہیں اور چھت تک لگ گئیں۔ سالن اور دودھ برتنوں سے باہر نکل کر تخت پر بہنے لگا اور پھر کمرے کے فرش پر سے ہوتا ہوا مکان کے باہر آ گیا۔ اکبر پریشان ہو گیا کہ اس کو بھرنے سے کیسے روکے۔ وہ سارے گھر میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ ہر طرف دودھ اور سالن کے بہنے کی وجہ سے پھسلن ہو گئی تھی۔ اس پر سے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا۔ اس کے سارے کپڑے اور چہرہ سالن اور دودھ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ کسی نہ کسی طرح گھر سے باہر نکلا اور اصغر کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس دوران سالن اور دودھ گھر سے نکل کر گلی میں بہنے لگے۔ ہر طرف سے کتوں اور بلیوں کی ایک فوج جمع ہو گئی۔ اکبر بھاگتا ہوا اصغر کے گھر پہنچا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، اصغر جلدی سے کچھ کرو ورنہ پورا قصبہ سالن اور دودھ میں ڈوب جائے گا۔ اصغر درویش کے تحفے کو کھو کر بہت دکھی تھا۔ اب اسے موقع مل گیا تھا کہ اپنی چیزیں واپس لے لے۔ اس نے اکبر سے کہا، مجھے میری چیزیں واپس کر دو۔ اکبر نے فوراً حامی بھر لی اور جلدی سے رومال، پیالہ اور لوٹا اصغر کو لا کر دے دیا۔ اصغر اپنی چیزیں پا کر خوش ہو گیا۔ وہ اپنے حالات سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اسے کوئی غم نہ تھا، کھانے پینے کی تو اس کو کوئی فکر تھی ہی نہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ پھر اس بار ایک دوسرا درویش اس علاقے میں آیا۔ جب وہ اپنے سفر پر نکلا تھا تو اس سے پہلے درویش نے، جس نے اصغر کے ہاں رات گزاری تھی، کہا، اگر تم فلاں علاقے کے فلاں قصبے میں جاؤ تو وہاں ایک غریب آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے، تم اس کے گھر ٹھہرنا، وہ بہت نیک دل انسان ہے، تمہاری اچھی طرح آؤ بھگت کرے گا۔ چنانچہ دوسرا درویش جب اس علاقے میں آیا تو اتفاق سے وہ بھی پہلے اکبر کے مکان کے آگے رکا۔ یہ مکان بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے اس گھر کے مالک سے رات ٹھہرنے کی اجازت حاصل کر لی جائے، مگر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے درویش کے ساتھ ہوا تھا۔ اکبر نے یہ کہہ کر اس کو دھتکار دیا کہ اس کا گھر فقیروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا درویش بھی پہلے درویش کی طرح مایوسی کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ پھر اس نے اصغر کے پرانے سے مکان کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ اصغر نے دروازہ کھولا اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ اسے لے کر گھر آیا۔ پھر اس نے پہلے درویش کے دیے ہوئے تحفے سے اپنے نئے مہمان کی خاطر تواضع کی۔ کھانا کھانے کے بعد درویش کے لیے آرام دہ بستر تیار کیا گیا۔
جب وہ اس پر آرام سے سو گیا تو اصغر کی بیوی یہ دیکھنے آئی کہ درویش کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اس وقت اس کی نگاہ درویش کے لبادے پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کا لبادہ میلا بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اصغر کو ساری بات بتائی اور پھر کہا، کیوں نہ میں رات ہی رات میں اس نیک انسان کے لیے ایک نیا لبادہ تیار کر دوں؟ میرے پاس ایک کپڑا بہت دن سے رکھا ہوا ہے۔ اصغر نے فوراً بیوی کو اجازت دے دی۔ اس نے اپنے پرانے لکڑی کے صندوق میں سے کپڑا نکالا اور ساری رات جلدی جلدی محنت کر کے درویش کے لیے ایک نیا لبادہ تیار کر دیا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے سرہانے رکھ دیا۔ درویش جب سو کر اٹھا تو اپنے سرہانے ایک نیا لبادہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ غریبوں کے تحفے قبول کر لیا کرتا تھا، چنانچہ اس نے اصغر کی بیوی کا سیا ہوا لبادہ پہن لیا اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ جب درویش جانے لگا تو اصغر نے اسے سونے کا وہ سکہ جو اکبر نے اسے رومال، پیالے اور لوٹے کے بدلے میں دیا تھا، یہ کہہ کر دیا، سفر کے دوران آپ کو شاید اس کی ضرورت پڑے۔ درویش نے مسکرا کر وہ سکہ لے لیا اور پھر اپنی جیب میں سے ایک تھیلی نکالی جو چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کو فرش پر الٹ دیا۔ سکے چاروں طرف بکھر گئے۔ اس نے کہا، تم ایک نیک دل انسان ہو، دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہو۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو، سورج چھپنے تک وہی کرتے رہو۔ پھر درویش نے اپنے پرانے لبادے میں سے ریشم کا ایک تھان نکالا اور اسے کھول کر کپڑا پھیلا دیا۔ پھر وہ اصغر کی بیوی سے بولا، یہ تمہارا تحفہ ہے۔ تم نے میرا پھٹا ہوا لبادہ دیکھ کر اتنی محنت سے میرے لیے نیا لبادہ تیار کیا ہے۔ اس ریشمی کپڑے سے تم اپنا لباس تیار کرنا۔ میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو وہ شام تک کرتی رہو۔ یہ دعا دے کر درویش چلا گیا۔ درویش کے جانے کے بعد اصغر اور اس کی بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایسا کام کیا کیا جائے جو اچھا بھی ہو اور ہم سارا دن کرتے رہیں۔ اصغر کچھ کہتا اور اس کی بیوی کچھ کہتی۔ وہ لوگ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں جب کوئی بات نہیں آئی تو اصغر کی بیوی بولی، میں پہلے ریشمی کپڑے کا یہ تھان لپیٹتی ہوں جو درویش مجھے دے گئے ہیں۔ اتنے میں کوئی اچھا سا کام سوچو، اور میں یہ سکے واپس تھیلی میں بھرتا ہوں جو درویش نے مجھے دیے ہیں اور چاروں طرف پھیلے پڑے ہیں، اصغر نے کہا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور درویش کی دعا کے مطابق سارا دن دونوں یہی کام کرتے رہے۔ اصغر صبح سے شام تک چاندی کے سکے تھیلی میں بھرتا رہا اور اس کی بیوی صبح سے شام تک ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹتی رہی۔ شام کو ان کا گھر ریشمی کپڑے کے تھانوں سے اور چاندی کے سکے کی تھیلیوں سے بھر چکا تھا۔ ان کے گھر کا ہر برتن، ہر بالٹی، ہر پیالہ چاندی کے سکوں سے بھر گیا تھا۔ اب وہ دولت مند ہو گئے تھے۔ رات کو اکبر گلی سے گزرا۔ وہ بڑی اکڑ کے ساتھ اپنی چھڑی لہراتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اصغر کے گھر کے دروازے پر رک کر دستک دی۔ جب دروازہ کھلا تو گھر میں بھرے ہوئے چاندی کے سکوں کی چمک سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ دوسری طرف گھر میں بہت عمدہ ریشمی کپڑے کے تھان ایک ڈھیر کی صورت میں چھت تک لگے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے اپنے بازو میں چٹکی لی تو اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کا غریب بھائی اصغر صرف ایک رات میں اس سے کہیں زیادہ امیر بن چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اصغر نے اس معاملے میں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے ساری کہانی اپنے بھائی کو سنا دی۔ جب اکبر کو پتہ چلا کہ اس نے 2 بار 2 درویشوں سے بدتمیزی کی تھی اور ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی خوش نصیبی کا دروازہ بند کیا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے اصغر سے کہا، آئندہ جب کبھی بھی کوئی درویش تمہارے پاس آئے تو تم اس کو رات گزارنے کے لیے میرے گھر بھیج دینا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح اصغر راتوں رات امیر بن گیا ہے وہ بھی اسی طرح ہو جائے۔ حالانکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ وہ اس پر اس کا جتنا زیادہ شکر ادا کرتا کم تھا، مگر اپنے بھائی کو زیادہ مالدار دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگا اور اس کا لالچ بڑھ گیا۔ اصغر چونکہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ جب کبھی بھی کوئی درویش اس کے پاس آئے گا وہ اسے اکبر کے پاس بھیج دے گا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔
پھر ایک دن وہی دونوں درویش جو اس سے پہلے اصغر کے گھر ٹھہرے تھے وہاں سے گزرے۔ ٹھک 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 انہوں نے اصغر کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور اصغر باہر آیا۔ اس نے بڑی محبت سے دونوں درویشوں کا استقبال کیا اور پھر ان سے کہنے لگا، میرا بھائی اکبر آپ دونوں سے اپنے غلط برتاؤ پر بے حد شرمندہ ہے۔ وہ کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش پر آپ یہ رات اس کے گھر گزار لیں۔ درویشوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اکبر کے گھر کی طرف چل دیے۔ اکبر نے انہیں دور سے آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ مکان سے بھاگتا ہوا باہر آیا اور بڑی گرم جوشی سے ان دونوں کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے مکان کے اندر لے گیا۔ اس نے ان دونوں درویشوں کے لیے بہت عمدہ کھانے تیار کروائے اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ درویشوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد ان کو ایک بہت ہی بڑے سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر مخملی پردے لٹک رہے تھے۔ اس کمرے میں 2 بہت ہی بڑے عمدہ اور نرم نرم گدوں والے پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ یہ درویشوں کے آرام کرنے کے لیے تھے۔ نرم اونی کمبل ان کو اوڑھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ دونوں آرام سے اپنے اپنے بستر میں لیٹ گئے۔ ابھی وہ پوری طرح سونے بھی نہ پائے تھے کہ اکبر کی بیوی آئی اور ان دونوں کے پرانے لبادے لے گئی اور ان کی جگہ نئی کپڑے رکھ گئی۔ دوسرے دن صبح کو جب درویش جانے کے لیے تیار ہوئے تو اکبر نے سونے کے سکوں کی بھری ہوئی ایک کافی بڑی تھیلی لائی اور اس نے وہ تھیلی میز پر الٹ دی۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ آپ جتنے سکے لینا چاہیں لے لیں۔ اس کے بعد جب وہ دونوں درویش چلنے لگے تو انہوں نے وہی دعا اکبر کو دی جو اس سے پہلے اصغر کو دے چکے تھے۔ انہوں نے کہا، تم لوگ آج صبح سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی جو کام شروع کرو گے شام تک وہی کرتے رہو گے۔ اس کے بعد وہ دونوں درویش چلے گئے۔ اکبر ایک حریص اور لالچی انسان تھا۔ وہ ہر حال میں اصغر سے زیادہ مالدار بننا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے اصغر سے زیادہ امیر ہو جاؤں۔ اسی دوران اس کی بیوی نے اپنے آپ سے کہا، اب سارا دن تو مجھے ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹنے ہیں۔ میری بکریوں اور گایوں کو چارہ کون دے گا؟ ان کو چارہ دینے میں وقت خراب ہوگا۔ میں جلدی سے ان کو چارہ اور پانی دے آؤں۔ اس نے پانی کی بھری بالٹی اٹھا کر ان جانوروں کے آگے رکھے ہوئے برتنوں میں اڈیلنی شروع کر دی۔ اسی وقت سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ اکبر کی بیوی کے پاس اس کے سوا اور کوئی کام نہ تھا کہ وہ شام ہونے تک بالٹی سے پانی اڈیلتی رہے۔ ادھر اکبر اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا ہی رہا کہ کیا کروں کہ بہت زیادہ دولت مند بن جاؤں۔ حالانکہ وہ اگر اپنے سونے کے سکے تھیلی میں بھرنے شروع کر دیتا تو سارے دن میں اس کا گھر بھر جاتا، مگر وہ تو اصغر سے مقابلہ کر رہا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا باہر آیا۔ باہر اس کی بیوی اپنے مویشیوں کے لیے نانند میں پانی اڈیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اکبر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی تک وہ ریشمی کپڑے کے کئی تھان لپیٹ چکی ہوگی، چنانچہ اس نے غصے میں آ کر ایک چھڑی لی اور اپنی بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ اس وقت سورج طلوع ہونے کو تھا۔ اکبر کو شام تک یہی کام کرنا تھا۔ وہ برابر اپنی بیوی کو چھڑی سے مارے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی شور مچا رہی تھی۔ شور سن کر سارے پڑوسی اکبر کے گھر میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے اکبر سے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس قدر کیوں مار رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اپنا ہاتھ روکا۔ ڈنڈا اس کی بیوی پر برستا رہا۔ کئی لوگوں نے جب اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کے ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چیختے ہوئے بھاگے۔ اکبر نے ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی تھی۔ کئی ڈنڈے ان کے بھی لگ گئے۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس میں کوئی جن سما گیا ہو۔ اس کو چھوڑ کر لوگوں نے چاہا کہ اس کی بیوی کو ہی وہاں سے ہٹا لیں، مگر وہ بھی درویشوں کی دعا کے اثر میں تھی۔ وہ مسلسل نانند میں پانی اڈیلے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بالٹی چھیننے کی کوشش میں کئی لوگ دور جا گرے۔ ایسا لگا جیسے انہیں کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے دھکا دے دیا ہو۔ بالآخر لوگ خوف زدہ ہو کر اس مکان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اکبر شام تک اسی طرح اپنی بیوی کو مارتا رہا اور وہ غریب عورت بالٹی ہاتھ میں لیے پانی اڈیلتی رہی۔ جب شام کو سورج غروب ہوا تو ان دونوں کو ہوش آیا۔ ان کی بری حالت تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دونوں بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں آئے اور نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑے۔ درویش ان کے لیے دعا کر سکتے تھے مگر ان کو عقل نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے زیادہ لالچ کی وجہ سے سزا بھگتی۔